حضرت عثمان نے سیاسی ڈھانچہ پورا بدل دیا. حضرت عمر کے زمانے کا بنایا ہوا ڈھانچہ سارا ترکیب، انتظامی ترکیب، حکومتی ترکیب ساری بدل دی مکمل طور پر. اور سب سے بڑا جو تبدیلی لائی وہ اقتصادی سسٹم میں بڑی بنیادی تبدیلیاں لائیں. انہوں نے جو بہت اہم کام کیے وہ یہ تھے کہ چند کام جو پہلے سے نہیں ہو پا رہے تھے. ایک تو بنو امیہ جو رسول اللہ نے جن کو جلا وطن کیا ہوا تھا، نکالا ہوا تھا مملکت سے، مدینے سے نکالا ہوا تھا، طائف میں اور یمن میں اور ادھر ادھر گئے ہوئے تھے، ان کو واپس بلا لیا. مروان اور اس کا باپ حکم ابن آس اور مروان ابن حکم، یہ دونوں بنو امیہ کے خاندان میں سے اور خلیفہ کے چچا زاد ہیں. خلیفہ حضرت عثمان عفان کے بیٹے ہیں، عفان ابن آس کے. آس کے دو بیٹے ہیں، ایک عفان اور ایک حکم، اور بھی ہیں لیکن یہ دو آپس میں سگے بھائی ہیں، عفان اور حکم. عفان کی اولاد میں سے حضرت عثمان ہیں اور حکم کی اولاد میں سے مروان ہیں. مروان کو بیٹے سمیت رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا باہر. یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ آئے، اور اس نے ایسی گستاخی کی رسول اللہ کی جو بیان نہیں کی جا سکتی. اس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا کام کیا اس نے. تاریخوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہے. ابھی ایک کتاب، ایک کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اہل سنت، مولانا، نام مجھے ان کا ذہن سے اتر گیا ہے، میرے پاس ہے وہ کتاب، منگوائی ہے میں نے خود. مروان ابن حکم، اس کا عنوان کا کتاب ہی یہی ہے، مروان ابن حکم. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ، لیکن مولانا بھی ہیں اہل سنت کے، اور بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے، بہت ہی اعلیٰ. انہوں نے لکھا کہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کوئی تحقیقی منصوبہ تھا، مجموعہ تھا، اس کو تکمیل کرتے کرتے امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچا میں. اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجھے کتابوں میں یہ لکھا ہوا نظر آیا کہ اہل سنت کی بعض کتابوں میں کسی جاہل نے لکھا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہوا تھا نہ چھوٹے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اساتید میں سے ایک مروان ابن حکم ہے، نعوذ باللہ. اب یہ اہل سنت ہے، یہ بزرگوار کراچی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں اور بڑے محقق ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. کہا بس یہ پڑھنا تھا تو خون کھول گیا، میرا کھوپڑی گھوم گئی کہ یہ کیا ظلم ہے. پھر اس کے بعد وہ کہا کہ میں وہ تحقیق بند کر دی، روک دی، اور اس چیز میں کہ یہ کہاں سے نکلا یہ بات کہ امام زین العابدین کے استادوں میں سے مروان ابن حکم کیسے آ گیا، یہ کیا ہوا. پھر جب وہ مروان کی تاریخ کی زندگی کا تعاقب کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو اندر سے جو چیز سامنے آئی وہ میں نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کے لیے بھی لوں، لہٰذا انہوں نے ایک کتاب لکھ دی، تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے یا کم و بیش، مروان ابن حکم ہی اس کا نام ہے. یہ اچھی معلوماتی کتاب ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، استفادے والی کتاب ہے. اہل سنت ہے، ایک بھی شیعہ کتاب کا غلطی سے بھی کوئی حوالہ نہیں ہے، میرے خیال میں پڑھی ہی نہیں ہے انہوں نے شیعہ کتاب، چونکہ اہل سنت عموماً شیعہ کتابوں پر اعتماد نہیں کرتے. ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے، علماء جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے فرقہ وارانہ کہ شیعہ کتابیں ساری جھوٹ ہیں، نعوذ باللہ. کوئی بھی نہیں پڑھتا، بڑے بڑے علماء نہیں پڑھتے. مولانا مودودی جیسی شخصیت جو بہت روشن فکر ہیں، جو کرسچین محققین کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو یہودی محققین کی پڑھتے ہیں، جو ہندو بڑے اسکالرز کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں، شیعہ کی ایک بھی نہیں پڑھی انہوں نے. چونکہ یہ بنیادی تفکر ڈال دیا جاتا ہے کہ شیعہ نے جو لکھا ہے جھوٹ ہے. خوب ظاہر ہے جب سارا جھوٹ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.
جواباً شیعہ بھی پھر یہی رویہ کرتے ہیں، لیکن اتنا شدید نہیں ہے. شیعہ پڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی تائید کے لیے کہ اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ مذہب، بعض علماء شیعہ نے تمام شیعہ مذہب اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے. تمام پورا مذہب، امامت شیعہ کی کتاب اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کی ہے. ہر چیز اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کی ہے. یعنی ہے اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس موضوع سے، لیکن سینسر کرتے ہیں. اہل سنت کے علماء بیان نہیں کرتے. جیسے ابھی کراچی کے مفتی نے کہا کہ جو چیز شیعہ کی فیور میں ہو وہ بیان نہ کرو، غلط ہے، بدعت ہے. وہ شیعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس حد تک پڑھتے ہیں کہ جو ان کے حق میں ہو اسے کہتے ہیں سنی کتابوں میں یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے، چونکہ اس سے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے. تو وہ بات جو شیعہ کے حق میں نہ ہو کہتے ہیں وہ غلط ہے، کیوں کہ سنی نے لکھی ہے. یہ غلط ہے، یہ ذہنیت کہ سنی کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب غلط ہے، شیعہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سب غلط ہے. یہ غلط، یہ خود غلط نظریہ ہے. ہر کتاب میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں، دونوں احتمال ہیں. اس میں ممکن ہے غلط چیزیں بھی ہوں، اس میں صحیح چیزیں بھی ہوں. آپ اگر محقق ہو، آپ کے پاس معیار ہے حقیقت کو پرکھنے کا، تو پھر بلا جھجک پڑھتے جاؤ سب کی. اس میں جو حق ہوگا آپ قبول کرتے جائیں گے، جو باطل ہوگا غلط ہوگا آپ ٹھکراتے جائیں گے کہ یہ غلط ہے. یہ جو مروان ابن حکم کا آپریشن کیا اس اہل سنت کے محقق نے، ڈاکٹر نے، ایک حوالہ بھی دور کا بھی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، سب اہل سنت کی کتابیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک حوالہ، اور بڑی دلچسپ کتاب ہے. میں نے ابھی پوری پڑھی نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے، لیکن ہے بہت اچھی کتاب ہے وہ. خوب اس میں وہ لکھی ہوئی ہے گستاخی، کہ کیا گستاخی اس نے کی، حکم نے، حکم ابن عاص نے کیا گستاخی کی، بے حیائی کی، بے حرمتی کی رسول اللہ کی، اتنی شدید کہ پوری تاریخ میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو بے حیائی اس شخص نے کی. اور رسول اللہ کو پتہ چل گیا، پھر حضور نے اس کو نکال دیا کہ کبھی بھی اس کو واپس نہ آنے دینا. خلیفہ اول سے کئی درخواستیں گئیں کہ ان کو، اب رسول دنیا سے چلے گئے، ان کو واپس بلا لیں. انہوں نے کہا خبردار، جو رسول نے نکال دیا میں اس کو نہیں لوٹا سکتا. خلیفہ دوم سے بہت اصرار کیا، انہوں نے نہیں لوٹایا. خلیفہ سوم نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے تک تھا، وہ ناراضگی وہیں پر تھی، اور حضور نے مجھے کہا تھا، یہ خلیفہ سوم نے کہا کہ مجھے حضور نے کہا تھا جب آپ خلیفہ بنے تو ان کو واپس لے آنا. لہٰذا چونکہ مجھے آرڈر تھا، لہٰذا میں اب ان کو دونوں کو لے آئے واپس لا کر مروان کو اپنا داماد بنا لیا، بیٹی دی اپنی، اور دوسرا مروان کو وزیر اعظم بنا دیا. تمام مملکت کے امور منسوب کرنا والی، معزول کرنا، بیت المال کا حساب کتاب، تمام امور جو خلیفہ کے اختیارات تھے وہ سارے مروان کے اختیار میں قرار دیے. اور مروان نے پھر اپنے انداز سے وہ حکومت چلانا شروع کی.